باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ واللہ علیم حلیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النساء چوتھا پارہ آیت نمبر 12 وراثت کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا جو حق وراثت ہے کہ اگر خامند فوت ہو جائے تو بیوی کو پھر کتنا حصہ ملے گا، یا بیوی فوت ہو جائے تو خامند کو کتنا حصہ ملے گا، اس کا بیان فرمایا۔ شروع میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا ہے، نصف مال ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ یعنی یہ پہلی صورت ہو گئی کہ اگر بیوی فوت ہوئی اور اس بیوی سے آپ کی کوئی اولاد نہیں، چاہے دوسری بیوی سے ہو لیکن اس بیوی سے اگر آپ کی کوئی اولاد نہیں تو اس بیوی کی ملکیت میں جتنا مال تھا وہ آدھا آپ کو مل جائے گا، باقی اس کے باقی وارث دیکھے جائیں گے کہ اس کا کوئی اس کے والدین میں سے اگر کوئی ہے، اولاد تو ہے کوئی نہیں، اس کے والدین میں سے کوئی ہو یا کوئی اور جو وارث بنے گا تو باقی اس کو ملے گا، آدھا مال بہرحال خامند کو مل جائے گا جب اس بیوی سے اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ، 1/4، 4 حصے کیے جائیں گے، ایک خامند کو مل جائے گا، باقی پھر جو اس کے دوسرے وارث ہوں گے اس کو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْنَا، اس مال میں سے جو بیویاں چھوڑ کر جائیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن یہ اسی کے مطابق جو پیچھے بھی گزر چکا کہ وراثت تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے جو ہے جب پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے وصیت پر، تو پہلے وصیت نہیں واقعی پہلے دین ہے، یعنی سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد اگر قرضہ ہو تو قرضہ ادا کیا جائے، پھر وصیت پر عمل کیا جائے، پھر جو بچے گا تو وہ وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت ہر ایک کا حصہ بیان کرنے کے بعد ساتھ یہ ذکر فرما دیتے ہیں کہ پہلے دین اور وصیت پر عمل کرنے کے بعد وراثت تقسیم کی جائے گی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اب دوسری طرف سے اگر خامند فوت ہو جائے، پیچھے بیوی وراثت میں وارث بن رہی ہے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ کہتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا جو تم چھوڑ کر مرو، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور مرنے والا جو خامند ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو، اب اس کی اولاد کا اعتبار اس بیوی سے بھی نہ ہو، کسی اور بیوی سے بھی نہ ہو، کسی بھی بیوی سے اس کی اولاد نہ ہو، مرنے والا خامند فوت ہوا، اس کی اولاد کوئی نہیں، تو اب اس کے مال میں سے چوتھا حصہ جو ہے وہ بیوی کو ملے گا۔ اس میں پھر اگر ایک بیوی ہے تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر 2 بیوی ہیں تو وہ چوتھا دونوں میں تقسیم ہو جائے گا، 4 ہے تو چوتھا چاروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اب ان کے لیے پھر 8واں حصہ، یعنی اس سے آدھا ہو جائے گا، پہلے چوتھا تھا اب 8 حصے کر کے 8واں حصہ ان کو دیا جائے گا، اور باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا، کیونکہ اولاد بھی ہے تو اولاد کو مل جائے گا۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو ان بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہوگا اس میں سے جو تم نے چھوڑا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد وصیت پر عمل کرنے کے جو تم نے وصیت کی، أَوْ دَيْنٍ، یا قرضہ وغیرہ تھا اس کو ادا کرنے کے بعد۔ یہ مکمل ہو گیا جی جو اللہ رب العزت نے حصے مقرر فرمائے تھے۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةً، کلالہ کا حکم بیان کیا۔ اگر کوئی مرد کلالہ ہو،
یا کوئی عورت کلالہ ہو. کلالہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ مرد یا عورت فوت ہوا یا عورت فوت ہوئی یا مرد فوت ہوا اس وقت نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے والدین، اس کو کہتے ہیں کلالہ. یعنی والدین پہلے فوت ہو چکے تھے، اولاد اس کی ہے ہی کوئی نہیں، یا ہے تھی لیکن جس وقت فوت ہوا اس وقت وہ نہیں تھی، اس سے پہلے فوت ہو گئی. تو کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس وقت وہ فوت ہو اس وقت نہ اس کی کوئی اولاد ہو نہ اس کے والدین ہو، وارث بننے والوں میں نہ اولاد ہو نہ والدین ہو، اس کو کہتے ہیں کلالہ. اس کے پھر بھائی ہوں یا بہنیں ہوں تو اب اس کا مال جو ہے وہ بھائی اور بہنوں میں تقسیم کیا جائے گا. پھر اس میں عرب کے اندر چونکہ رواج تھا 2 3 4 شادیوں کا، تو اس مناسبت سے جو بہن بھائی تھے ان کی 3 قسمیں ہوتی تھیں. ایک حقیقی بہن بھائی، جس طرح ہم ہوتے ہیں سارے حقیقی بہن بھائی کہتے ہیں جن 2 بہن بھائیوں کا دونوں کی ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے، دونوں سگے بہن بھائی جو. دوسری قسم کے بہن بھائی کہلاتے تھے اللاتی. اللاتی کہتے ہیں کہ دونوں کا باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو، یعنی باپ نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں تو دونوں سے اس کی اولاد ہے، تو اب وہ آپس میں اللاتی بہن بھائی ہیں کہ دونوں کا باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے. اور عرب کے اندر ان دونوں کو، حقیقی کو اور اللاتی کو، دونوں کو سمجھو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ باپ ایک ہے تو بیویاں اگرچہ الگ تھی لیکن باپ جب ایک ہے تو دونوں کو وہ سگا بیٹا اور حقیقی سمجھا جاتا تھا، اس لیے دونوں کے حکم اور احکام بھی ایک ہی تھے. لیکن جو تیسری قسم کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتی تھی بہن بھائی، وہ تھے اخیافی. اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ دونوں کی ایک ہو، باپ الگ الگ ہو. باپ الگ ہو لیکن ماں ایک ہو. اس کا مثلاً کہ کسی عورت نے شادی کی تھی، اس کا اولاد ہوئی لیکن اس کا اب خاوند فوت ہو گیا، اس نے اس عورت میں آگے جا کر کسی اور سے شادی کر لی، اب وہ پچھلی اولاد بھی اس کی موجود ہے، اگلے خاوند سے بھی اس کی اولاد ہو گئی. تو اب اس عورت کے جو بیٹے ہیں ایک کچھ یعنی پہلے خاوند سے ہیں کچھ دوسرے خاوند سے، یہ آپس میں اب اخیافی بن گئے. اخیافی کا مطلب کہ دونوں کی ماں ایک ہے لیکن باپ دونوں کا الگ الگ ہے. یہاں اللہ رب العزت نے کلالہ کے ساتھ جو بہن بھائی کا ذکر کیا، اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں. اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں. حقیقی بہن بھائی جب کلالہ کے ہوں گے وراثت کے وقت، اس کا حکم اسی سورۃ النساء کی بالکل آخری آیت میں کلالہ کا وہاں دوبارہ حکم ذکر کیا اور وہاں بھی بہن بھائیوں کا تذکرہ کیا. وہاں مراد حقیقی بہن بھائی اور اللاتی بہن بھائی ہیں اور یہاں مراد اخیافی بہن بھائی ہیں. کیا حکم ہے دیکھیں، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر کوئی مرد ہو، یورث جو وارث بنایا جائے، یعنی وہ فوت ہو گیا اب اس کے آگے وارث بنیں گے، اور یہ مرنے والا کلالتن کلالہ ہو، او امراتن یا کوئی عورت کلالہ ہو، عورت فوت ہوئی اور اس کی نہ اولاد ہے نہ والدین ہے، اب اس کے کیا ہیں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا ایک بھائی ہے یا بہن ہے. یہاں تمام مفسرین کا اجماع ہے، صحابہ کرام کا بھی، کہ اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں، یعنی اس کے اخیافی بہن بھائی ہوں. حقیقی اور اللاتی اگر ہوں گے تو اس کا حکم اس صورت کی آخری آیت میں آ رہا ہے، وہ بھی میں آج ہی ہم پڑھیں گے تو تاکہ تفصیل واضح ہو جائے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو اخیافی. اب ان میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، بہن بھی ہے بھائی بھی ہے، دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ مل جائے گا. یہاں مذکر مؤنث والا وہ جو قانون ہے نا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کو ڈبل اور مؤنث کو سنگل ملتا ہے، وہ یہاں قانون جاری نہیں ہوگا. یہاں بلکہ دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ دونوں کو دیا جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہیں تو پھر اس چھٹے حصے میں وہ سارے شریک ہو جائیں گے. اگر 2 ہیں تو دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ دیا جائے گا. اب اگر بھائی بھی زیادہ ہیں، یعنی 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، تو ایک چھٹا حصہ 2 بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک چھٹا حصہ 2 بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا. یا اسی طرح اگر 3 ہوں 4 ہوں جتنے بھی ہوں تو ایک چھٹا حصہ 2 3 4 بھائیوں میں اور ایک چھٹا حصہ 2 3 4 بہنوں کے اندر وہ تقسیم ہو جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سے بھی زیادہ ہوں تو فَهُمْ شُرَكَاءُ، بلکہ نہیں سدس میں شریک نہیں ہوں گے، ثلث میں. اگر وہ زیادہ ہوں
تو مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، تیسرا حصہ سب کو دیا جائے گا اور سارے اس میں شریک ہو جائیں گے، اور اس میں بھی پھر برابری والی بات ہوگی، وہ قانون نہیں چلے گا للذکر مثل حظ الانثیین والا، 4-5 بہن بھائی ہیں، سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن کل مال کا تیسرا حصہ 1/3 1/3 فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ 1 سے زائد ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث، تو یہ سب شریک ہوں گے ثلث میں 1/3 میں۔ آگے پھر وہی آگیا من بعد وصیت یوصی بها او دین، کہ یہ کلالہ کی وراثت بھی تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے اگر اس نے کسی کا کوئی قرضہ دینا ہے وہ قرضہ دیا جائے گا، وصیت اگر اس نے کسی کے لیے کیا تو وہ وصیت پر بھی عمل کیا جائے گا۔ یہ اس بندے کے لیے جس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، جی جس کی اولاد نہیں، اس کا تقسیم ہوگا نا، اگر وہ کوئی بہن بھائی ایسے ہیں جو جی کلالہ کے بارے میں، یہ کلالہ کے بارے میں حکم بیان ہو رہا ہے۔ غیر مضارن، یہ آخر میں اللہ نے فرمایا اس کا تعلق سارے وراثت کے احکام کے ساتھ ہے۔ غیر مضارن، وصیت وراثت تقسیم کرتے وقت تقسیم کرنے والے ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اب اس کا معنی مفہوم عام ہے، وسیع ہے، کہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا حصہ دیا جائے، کوئی کسی کا نقصان نہ کرے، یا مرنے والا مرنے سے پہلے کسی کا نقصان نہ سوچے کہ وصیت غلط نہ کر جائے، زیادہ مال کی وصیت نہ کر جائے، جتنی اجازت ہے بس اتنی کرے، کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے، وارث کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں، یعنی نہ وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے اور نہ بعد میں جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ کسی کا نقصان کریں، بلکہ جس کا جتنا حق ہے اس کو وہ ادا کریں۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، اور یہ اللہ رب العزت وصیت کا لفظ بول رہے ہیں۔ وصیت کا لفظ تاکیدی حکم کے معنی میں، وصیت کا لفظ بولا جاتا ہے جب بندہ مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے۔ تو عام طور پہ دنیا کے اندر والد صاحب جتنے مرضی بیٹوں کو حکم دیتے رہے نا کہ یہ کر دو وہ کر دو، تو وہ مرضی یہ کرے یا نہ کرے، لیکن جب مرنے سے پہلے کوئی وصیت کر جائے نا تو ساری زندگی اولاد کہتی ہے نہیں ابے اور وصیت کی تھی، ایک کام وہاں ضرور کرنا ہے، چاہے وہ وصیت صحیح کی ہو یا غلط کی ہو۔ تو وصیت کو لوگ جو ہے نا اتنا اہم اور ضروری سمجھتے ہیں کہ بھئی اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، اگر ہم نے عمل نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی عذاب ہو رہا ہوگا، کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا، یہ قطع نظر اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وصیت صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح۔ تو مطلب یہ ہے کہ وصیت کا لفظ بول کر اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ بھی تمہیں تاکیدی حکم کر رہا ہے کہ جتنی تم وصیت کو اہمیت دیتے ہو اتنی ان احکام کو اہمیت دینا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں وصیت کی جا رہی ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا، بڑے حوصلے والا، حلیم بڑا بردبار اور حوصلے والا ہے۔ اور اللہ کا حوصلہ کون دیکھ سکتا ہے کہ کتنی مخلوق اللہ نے بنائی اور کتنی اس میں سے نافرمانی کر رہی ہے، لیکن اللہ پھر بھی ان کو رزق بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، تو اس سے بڑا حوصلہ اور کس کا ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت کی یہ آخری آیت دیکھیں تاکہ اس کے ساتھ وہ مکمل ہو جائے کلالہ والا حکم۔ 6 پارے میں یہ جا کر صورت مکمل ہو رہی ہے۔ 176 نمبر آیت، آخری آیت، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ یہ یہاں سے لفظ نکلے ہیں مفتی کا بھی اور استفتاء کا بھی۔ یستفتونک، استفتاء کہتے ہیں فتویٰ طلب کرنا، مسئلہ پوچھنا، اور افتاء فتویٰ دینا۔ یہ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کیا فتویٰ ہے؟ ان امرؤ ہلکا، یہ اسی کلالہ کے بارے میں کہ اگر کوئی مرد ہو وہ ہلاکا فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد کوئی نہیں، اور میں نے بتا دیا والدین بھی کوئی نہیں، ولہ اخت، اور اس کی صرف ایک بہن ہے۔ اب یہاں اس بہن سے مراد حقیقی بہن یا علاتی بہن کہ دونوں کا باپ ایک ہو یا ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک ہو، اس کی صرف ایک بہن ہے۔ اب اس کی وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ فلہا نصف ما ترک، آدھا مال سارا اس کی ایک بہن کو مل جائے گا، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں، والدین بھی کوئی نہیں،
اور جب فوت ہوا تو صرف اس کی ایک بہن تھی حقیقی بہن یا اللاتی بہن، تو آدھا مال اس بہن کو مل جائے گا، باقی کوئی اور وارث دیکھے جائیں گے۔ فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے آدھا ہوگا جو اس نے چھوڑا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اب اس کو دیکھیں، وَهُوَ، یہ ہوا ضمیر ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی پہلے مؤنث کا حکم بیان کر دیا کہ مرنے والا مذکر تھا، وارث بننے والی مؤنث تھی۔ اب اگر اس کے الٹ ہو جائے، کوئی عورت جو ہے وہ فوت ہو جائے اور وہ کلالہ ہو اور اس کا صرف ایک بھائی ہو، اولاد بھی کوئی نہیں، والدین بھی کوئی نہیں، اور اس کا صرف جو ہے ایک بھائی ہو، تو وہ بھی وَهُوَ يَرِثُهَا، وہ مرد بھی وارث بنے گا ہا اس مؤنث کا۔ یہ وَهُوَ، ہوا ضمیر مذکر کے لیے، يَرِثُهَا، یہ ہا جو ضمیر ہے یہ مؤنث کے لیے، ہوا مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے، وہ مرد بھی وارث ہوگا اس عورت کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس مرنے والی عورت کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اب دوبارہ پہلے بیان ہوا کہ اگر اس کی ایک بہن ہو تو آدھا مال اس کو دے دو۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہنیں ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اب 2/3 ان کو مل جائیں گے، مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے ان دو یا دو سے زیادہ بھی اگر بہنیں ہوں تو ان بہنوں کو مل جائے گا۔ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، 2 ثلث جو مال چھوڑا وہ ان دونوں بہنوں کو مل جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اگر بہن بھائی ہوں، بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، اولاد کوئی نہیں، والدین بھی کوئی نہیں، بہن بھی ہیں بھائی بھی ہیں، رِجَالًا وَنِسَاء، یعنی مذکر بھی اور مؤنث بھی، تو اب ان میں تقسیم ہو جائے گا، اور یہاں قانون بھی لگے گا کہ مذکر کو ڈبل ملے گا اور مؤنث کو سنگل ملے گا۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جس طرح اولاد میں تقسیم کرتے وقت مذکر کو ڈبل اور مؤنث کو سنگل، اسی طرح اگر کلالہ ہے، اولاد اس کی ہے کوئی نہیں، والدین بھی کوئی نہیں، اس کے بہن بھائی ہیں اور ہیں بھی حقیقی اور اللاتی، اخیافی نہیں، حقیقی اور اللاتی ہیں، تو ان کے اندر بھی اسی طرح تقسیم ہوگا جس طرح اولاد میں ہوتا ہے کہ سارا مال ان بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا اور اسی قانون کے مطابق۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، یہ اللہ تمہارے سامنے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم بٹک نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دوبارہ آ جائیں جی، پیچھے اللہ نے جو وراثت کے احکام بیان فرمائے، اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا تِلْکَ حُدُودُ اللَّہ، یہ اللہ کے قوانین ہیں، یہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ شروع میں بھی اللہ نے فرمایا تھا فریضۃ من اللہ، یہ جو اللہ یہ جو حصے مقرر کیے ہیں نا، اولاد کو بیٹی کو اتنا ملے، بیٹے کو اتنا ملے، والد کو اتنا ملے، خاوند کو اتنا ملے، بیوی کو، یہ بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے مقرر کی ہیں، یہ بھی کسی پر نہیں چھوڑے، اللہ نے خود مقرر کیے ہیں، تو لہٰذا اس میں کسی کو چوں چراں کرنے کی، اعتراض کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی اس میں اعتراض کرتا ہے تو وہ الیاذ باللہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور یہ فرمایا یہ اللہ کے قوانین ہیں، جو ان قوانین کی پابندی کرے گا تو وہی بچے گا، جو ان کی نافرمانی کرے گا تو اللہ پھر اس کو سخت سزا دیں گے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کے قوانین ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ داخل فرمائیں گے اس کو باغات میں، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ دنیا کی کامیابی عارضی اور فانی کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے قوانین اور حدود سے تجاوز کر جائے، اللہ نے جو قانون بیان کیا، جو حد مقرر کی، اس حد کا وہ کراس کر گیا، پار کر گیا، یعنی نافرمانی کر گیا، کہ ویسے جو بیٹیوں کا حق وراثت مقرر کیا، بہنوں کا جو حق وراثت مقرر کیا،
وہ اگر نہیں دیا، یتیموں کا جو حق تھا وہ اگر نہیں دیا، تو یہ وہ اللہ کے قوانین کو کراس کر رہا ہے، اللہ کے قوانین کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے حدود سے وہ تجاوز کر رہا ہے۔ جو اس طرح کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود اور قوانین کو پار کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، خالداً فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمیشہ رہنے والا قانون سمجھ لیں کہ جہنم میں جو ہمیشہ رہیں گے وہ تو کافر، مشرک، منافق، کافروں کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم میں رہیں گے۔ جو مسلمان ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، بغیر توبہ کے چلے گئے، تو وہ اگر اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، چاہے گا تو جہنم میں ڈالے گا، لیکن سزا بھگت کر پھر وہ نکلیں گے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ اگر کبھی قرآن مجید میں آئے نا کہ کوئی جو بندہ نافرمانی کرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہوگا، تو اس کے پھر دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب کہ اس نافرمانی سے مراد چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے، کفر اور شرک والی نافرمانی۔ جو کفر کرے گا، شرک کرے گا، منافق بنے گا، تو وہ پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا مطلب خالدن فیہا، کبھی کبھی زیادہ دیر جہنم میں رہنے والے پر بھی اللہ خالدین فیہا کا لفظ بولتے ہیں۔ اس لیے عرب کے اندر جس طرح ہم ادھر ہوتی ہے نا عمر قید سزا، تو عرب میں جب ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سجن مخلد۔ مخلد کا معنی تو ہے لفظی معنی ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ تو جب بندے کی عمر قید سزا ہو جائے تو اس کی ہمیشہ ہمیشہ تو پھر وہی ہوئی نا، جتنی اس کی زندگی ہے، اس کی زندگی تو اتنی ہے جتنی زندگی ہے، اس کے مطابق اس نے ہمیشہ ہمیشہ جیل میں ہی رہنا ہے۔ تو اس لیے سجن الخلود اور سجن المخلد کہا جاتا ہے عرب کے اندر بھی جب کسی کو عمر قید سزا ہو جائے کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ جیل کے اندر رہنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جب کبھی اگر گناہ، عام گناہ، کبیرہ گناہ پر اگر خالدین فیہا کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا زیادہ دیر رہنا۔ جیسے اللہ نے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اس کے بارے میں فرمایا جو بندہ کسی مومن کو، مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا اس جہنم میں، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب نازل ہوگا اس پر، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہے اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 4-5 سزائیں اللہ نے ذکر فرمائی کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، جان بوجھ کر قتل خطا کا، اس سے پہلے اللہ نے حکم ذکر فرمایا خطاً، غلطی سے کوئی قتل ہو جائے، غلطی سے قتل مطلب ایکسیڈنٹ کی جو صورت ہو جاتی ہے، ارادہ تو نہیں ہوتا کسی کا ایکسیڈنٹ کرنے کا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، وہ غلطی میں آئے گا، تو وہاں دیت، غلطی سے بھی قتل ہو، قتل کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ باقی جو جتنی مرضی غلطی ہو جائے بندہ توبہ کرتا ہے معافی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں غلطی سے بھی ہو گیا تو پھر بھی دیت لازم ہے، اور دیت بھی 100 اونٹ، 100 اونٹ، یا آج کل کے اعتبار سے 100 اونٹ کی قیمت ایک انسان کی جو ہے وہ دیت ادا کی جائے۔ یا کسی دن جنگل میں کوئی شکار کر رہا تھا تو شکار کو مارنے کے لیے اس نے جو ہے وہ گولی چلائی، لیکن غلطی سے انسان آگے آ گیا یا اس کا نشانہ غلط ہو گیا اور کسی انسان کو لگ گیا تو وہ بھی قتل خطا میں آ جائے گا۔ اور جان بوجھ کر قتل کرنے کی تو اللہ نے بڑی سخت سزا بیان فرمائی، حتیٰ کہ جان بوجھ کر قتل کرنے میں اگر آپ نے فرمایا ایک بندے کو قتل کرنے میں اگر 10 بندے بھی شریک ہوں تو بدلے میں 10 کے 10 کو قتل کر دیا جائے۔ قتل کے بدلے جو قتل ہے، ایک بندے کو قتل کرنے میں اگر 10 بندے شریک ہیں تو بدلے میں 10 کے 10 کو قتل کیا جائے گا۔ قتل کا معاملہ تو اتنا اہم ہے، تو اس لیے خالدین فیہا کا مطلب ہمیشہ رہنا بھی ہوتا ہے اور زیادہ دیر رہنا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے پھر عذاب بھی ایسا ہوگا جو اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔